هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरतुल बकरा आयत नंबर 109। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतिय अल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इन्दल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाह वहुव मुहसिनुन फलहू अज्रुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै'इन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै'इन वहुम यत्लूनल किताब कज़ालिक क़ालल्लज़ीन ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामह फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब, चाहते हैं बहुत से अहले किताब, लौ यरुद्दूनकुम, काश के वो तुम्हें फेर दें, मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा, तुम्हारे ईमान के बाद कुफ्र की हालत में, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, अपने दिलों के हसद की वजह से, मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़, बाद इसके कि उनके लिए हक़ खूब वाज़ेह हो चुका है। फ़अफ़ू, माफ़ कर दो, वस्फ़हू, और दरगुज़र करो, हत्ता यअति अल्लाहु बिअम्री, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ले आए अपना फ़ैसला। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। व अक़ीमुस्सला, नमाज कायम कीजिए, व आतुज़्ज़का, ज़कात अदा कीजिए, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, और जो भी तुम नेक आमाल में से आगे भेजते हो, तजिदूहु इंदल्लाह,
تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وقالوا، انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا من کان ہودا او نصارا، مگر وہ جو یہودی ہوں گے یا نصارہ ہوں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، تم لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود، یہود نے کہا، لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کے قول جیسی بات۔ اللہ یحکم بینہم، تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، ان کاموں میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلافات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود کا بڑا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ہمیشہ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کو ان کے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں واپس پلٹا دیں۔ ہمیشہ سے اہل کتاب کی یہ خواہش رہی کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو واپس ہم یہودیت کی طرف لے آئیں، عیسائیت کی طرف لے آئیں، اور اس کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال شروع میں بھی کیے گئے۔ آج بھی ایسا ہے کہ یہودی ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان یہودی ہو جائیں، عیسائی ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان عیسائی ہو جائیں۔ یہ کوئی دلیل کے میدان میں ایسا نہیں ہے، بلکہ حسد من عند انفسہم، یہ صرف ایک حسد ہے انہیں مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے، مسلمان صحیح دین پر ہیں، اور مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ برحق نبی ہیں، اور ان کی کتاب من جانب اللہ ہے۔ تو یہ ایک حسد ہے، حسد کی وجہ سے ہمیشہ یہودی اور عیسائی یہی کوشش کرتے رہے ہیں، اور ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوگی کہ مسلمان بھی یہودی یا عیسائی ہو جائیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعد اس کے کہ حق بھی ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی خواہش یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاعفوا واصفحوا، آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کو معاف کر دیجئے۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ ہے جو مسلمانوں کو یہودی یا عیسائی بنانا چاہتے تھے۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، جب تک اللہ رب العالمین کو لڑائی کے احکامات نازل نہ فرما دے، اور جب اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا تو پھر بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے، یہ مدینہ کے ارد گرد جو قبیلے آباد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کیا، اور بنو قریظہ کے جو یہودی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کیا۔ تو یہ یہودیوں کو معاف کرنے کی اور درگزر کرنے کی جو بات ہے یہ پرانی ہے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، ان لوگوں کی ذہنی کیفیت یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جنت جو ہے نا وہ یا یہودیوں کو ملنی ہے یا عیسائیوں کو ملنی ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے جنت میں عیسائی جائیں گے۔ تلک امانیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ صرف ان کی خواہشات ہیں،
یہ ان کی دلی آرزویں ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں اور بہت سے فرق میں بٹے ہوئے لوگ بھی ایسے ہیں جو جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ صرف میرا فرقہ ہی جنت میں جائے گا، اور اس بات سے قطع نظر کہ کوئی مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے نبی کو تسلیم کرتا ہے، ہماری کتاب کو مانتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، چونکہ وہ میرے خاص فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، میرا جو سلسلہ ہے وہ اس سلسلے سے تعلق نہیں رکھتا، لہذا وہ جنت میں نہیں جائے گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ ہمارے لوگوں کے اندر بھی ایک بیماری ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر ایک بیماری تھی، وہ صرف اپنے آپ کو جنتی کہتے تھے اور باقی سارے کے سارے لوگوں کو جہنمی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہم نے آپ کی بات کو مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ صرف آپ ہی جنت میں جائیں گے، تو اس کی دلیل تو لاؤ۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، کیا اللہ نے کوئی ایسی آیات تورات میں، انجیل میں نازل کی ہیں جن میں اللہ نے لکھا ہو کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے؟ کیا اللہ نے تورات میں ایسے کسی حکم کو نازل کیا ہے کہ صرف اور صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، باقی دنیا کا کوئی جو مذہب ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ ایسی اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو بتاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت مبارکہ میں اس اختلاف کا ایک حل دیا ہے، اور سارے کے سارے جو فرق ہیں، جو مسالک ہیں، جو سارے کے سارے اس دنیا میں مذاہب ہیں، اللہ رب العالمین نے سب کو ایک طرف کر کے دو اصول بتا دیے کہ جنت میں کون بندہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم، وہ بندہ جس نے جھکا دیا، وجہہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، جس بندے نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، اللہ کے تابع کر دیا۔ چہرے سے مراد سارا جسم ہے، یعنی سارے وجود کو اللہ رب العالمین کے لیے اس نے مطیع اور فرما بردار کر دیا۔ اپنی آنکھوں کو اللہ کے تابع کیا، اپنے کانوں کو اللہ کے تابع کیا، اپنی زبان کو اللہ کے تابع کیا، اپنے دل دماغ کو اللہ کے تابع کیا، اپنے ہاتھوں اور اپنے قدموں کو اللہ کے تابع کر دیا، گویا اپنے سارے وجود کو اللہ کے تابع کر دیا۔ یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، یعنی نیک عمل کرنے والا ہو۔ اور نیک عمل وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ قرآن میں وحی کے ذریعے یا نبی اپنے فرمان کے ذریعے جس عمل کی وضاحت کر دیتا ہے وہ نیک عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ دو اصول بتا دیے، سارے فرقوں کو ایک طرف کر دیا اور سارے مسالک اور مذاہب کو ایک طرف کر دیا۔ کوئی کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دو چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، ایک یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک یہ کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم پہلی شرط جو ہے وہ پوری نہیں کریں گے، یعنی وہ کام اللہ کے لیے نہیں کریں گے، تو وہ یا تو منافقت ہوگی یا اس میں ریاکاری کا شائبہ ہوگا، اور اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر وہ بدعت ہوگی یا گمراہی ہوگی۔ تو جن لوگوں نے ان دو کاموں میں سے کوئی ایک کام چھوڑا، یعنی بعد والا کام چھوڑ دیا یا پہلے والا کام چھوڑ دیا، مطلب وہ اللہ کے تابع نہیں ہوئے، اپنے کسی خاص بزرگ امام کے تابع ہو گئے، اور اللہ اور رسول کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ خاص اپنی فقہ کو اور اپنے خاص مسلک کو انہوں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو وہ اس میں شامل بڑی معذرت کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ آپ کوئی بھی اپنا نام رکھ لیں، اپنے آپ کو کوئی بھی کہہ لیں، دو شرطیں اپنے اندر پیدا کریں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس بندے کے لیے اللہ کے ہاں اس کا ایک اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی وہ قیامت کے دن بے خوف، قیامت کے دن ان کو خوف پہنچے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہودیوں نے کیا کہا کہ عیسائی کوئی چیز نہیں ہے، اور عیسائی کسی
راستے پر نہیں ہیں اور عیسائیوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، عیسائیوں نے کہہ دیا کہ یہودی کچھ نہیں ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات کیے اور دونوں نے ایک دوسرے کے ایمان کے اوپر حملے کیے اور دونوں نے ان کی کتابوں کے اوپر حملے کیے کہ یہ کسی چیز پر نہیں ہے، کسی مسلک پر نہیں ہے، کسی ہدایت پر نہیں ہے۔ حالانکہ کیا ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں اور دونوں کو پتہ ہے کہ ان کی کسی نہ کسی حد تک ایک حیثیت موجود ہے۔ یعنی جو تورات ہے نا، اس میں مسیح علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ تھا جسے یہودی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو انجیل ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر تھا۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے اور ان دونوں کی کتابوں میں ایک دوسرے کے نبیوں کا بھی تذکرہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے لوگوں نے بھی صرف اپنے مسلک کو، اپنے فرقے کو سارا کچھ سمجھا اور باقی سارے کے سارے لوگوں کی نفی کر دی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی کسی کی نفی نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکائیے اور اپنے عمل کو قرآن اور حدیث کے تابع کر لیجئے، پھر بھلے اپنا کوئی بھی نام رکھ لیجئے، ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور آپ کے بارے میں ایک اچھا گمان رکھتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے تابع ہیں اور آپ نے اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے تابع کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بری عادتوں کا تذکرہ کیا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور آپس میں اس قدر اختلاف کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی حیثیت کا انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب تمہاری جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو آپس میں کبھی ختم ہی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ زندگیاں ختم ہو گئی اور اختلافات ختم نہیں ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں میں فیصلہ کروں گا قیامت کے دن ہر اس بات میں کانوا فیہ یختلفون جس میں یہودی عیسائی آپس میں اختلاف کرتے تھے، اور اللہ قیامت کے دن پھر بتائیں گے صحیح راستے پر کون تھا اور کس نے اپنی ساری زندگی کو غلط راستے پر لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔